السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم زدني علما رب زدني علما وزدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए है जो अकेला ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला बेकसों का सहारा बनने वाला गौसे आज़म दस्तगीर दाता गंज बख्श व अर्श वाला अकेला ही रब है। अगर वो देने पे आए तो पूरी कायनात मिल करके रोक नहीं सकती और अगर वो रोक ले तो पूरी कायनात मिलकर भी किसी को एक जर्रा भी अता नहीं कर सकते। हम्दो सना के बाद ला तादाद बेशुमार बेहद्दो हिसाब पानी के कतरात से ज़्यादा फूल की पत्तियों से ज़्यादा और रेत के ज़र्रा से ज़्यादा दरूद व सलाम हो
آقائے دو جہاں سرور کونین سید الثقلین احمد مجتبی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان صحابہ کرام اور محدثین کی قبروں پر جن کی محنتوں مشقتوں کوششوں کی وجہ سے آج قرآن و سنت صحیح سلامت محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ شرماتا ہوں میں آج خود کو انسان کہتے کہتے، شرماتا ہوں میں آج خود کو انسان کہتے کہتے، لڑکھڑاتی ہے زباں میری خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کون سا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کون سا ہے، پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ الماری میں پڑی مٹی سے بھری کتاب کا جو پوچھا اس نے، الماری میں پڑی مٹی سے بھری کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا قرآن کہتے کہتے۔ احباب ذی وقار، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کے سینے میں دل میں دھڑکن اور دھڑکن میں محبت کا پہلو رکھا ہے۔ یہ انسان کائنات میں جس انسان کو اللہ نے بہت سے رشتوں سے جوڑ دیا، یہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت، رشتہ دار آپس میں محبت کرتے ہیں۔ کائنات میں رشتوں کی آپس کی محبت میں ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے والدین انسان سے سب سے محبت کرتے ہیں، اور والدین کی محبت وہ محبت ہے جو بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ دنیا کے انسانوں کی محبت ہے۔ میں ایک منظر بارش کے موسم میں دیکھتا ہوں کہ بارش جاری ہے، اس جاری بارش کے اندر کپ کپاتی ہوئی مرغی جس کے پاس چھپنے کو خود چھت نہیں ہے، کس طریقے سے محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے، یہ اس کی اپنے بچوں سے محبت ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان تو انسان، جانور بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیے، کائنات کی ساری محبتیں ایک طرف، کائنات کے انسانوں کی محبتیں ایک طرف، حیوانوں کی محبتیں ایک طرف، پرندوں کی محبتیں ایک طرف، ساری کائنات کی محبتیں مل کر بھی اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو محبت میرا رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کی ذات ہم سے بڑی محبت کرتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی، اللہ نے آسمان بنائے تو کن کہہ کر، زمین بنائی تو کن کہہ کر، حجر و شجر بنائے تو کن کہہ کر، یہ آسمان کی چھتیں اللہ نے کھڑی کر دی۔ ہماری نگاہ بھی ہم دیکھنا چاہیں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس آسمان کو بھی بنایا تو کن کہہ کر، پہاڑ بنائے تو کن کہہ کر،
رب کعبہ کی قسم ہے، میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، اللہ کی ذات کسی لفظ کن کی بھی محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ نے ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا، لیکن جب انسان کی باری آئی، اللہ نے طریقہ تخلیق کو ہی تبدیل کر دیا، اپنے طریقہ تخلیق کے اصول ہی بدل ڈالے۔ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ اللہ نے انسان کو بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے بھائیو، اللہ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، وطور سینین، طور سینا کی قسم کھا کر کے، اللہ نے اپنے امن والے مکہ شہر کی قسم کھا کر کے، یہاں پر لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، لقد دو تاکیدیں مل کر کے قسم کا معنی دیتی ہیں۔ یہ اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا، اے انسان تجھے ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، اے انسان تجھے ہم نے نکارا پیدا نہیں کیا، اے اللہ کیسا پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے ہم نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ نے جانور کو بنایا، کھانے کے لیے اسے جھکنا پڑتا ہے، انسان کو بنایا، انسان شان سے، شوکت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، احترام سے کھانا کھاتا ہے۔ یہ اللہ کی انسان سے محبت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے انسان سے، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہاں پر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کی ذات ہم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن ہم انسانوں نے اللہ کی محبت کو جانا ہی نہیں، ہم نے اپنے مقصد کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی میرے رب نے مجھے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کیا مقصد دے کے بھیجا۔ احباب ذی وقار، رب کے قرآن سے پتا چلتا ہے، قرآن بتاتا ہے انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کئی مخلوقوں سے اعلیٰ بنایا۔ کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا میں انسان کو بھیجا دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، مکانات بنانے کے لیے نہیں، محلات بنانے کے لیے نہیں، انسان کی آپس میں دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں، محلات بنانے کے لیے نہیں۔ اے اللہ، انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے وہ مقصد چھوڑ دے، ہم اس چیز کو ضائع سمجھتے ہیں۔ آئیے، دنیا کے اندر یہ کپڑا جسے میں نے اپنے زیب تن کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کپاس تھا، کپاس سے نکل کر کے انسانوں نے جمع کیا، یہ گھروں میں لایا گیا، گھروں سے فیکٹریوں میں گیا، فیکٹری سے وہاں پہ دھاگا بن کر کے وہاں کے کپڑے کی شکل اختیار کی، کپڑے کی شکل اختیار کر کے مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ سے میں نے خرید کر کے اسے اپنے درزی کو دے کر کے اپنے زیب تن کیا۔ کس مقصد کے لیے؟ یہ کپڑا مجھے حیا بخشتا ہے، میری عزت کی حفاظت کرتا ہے، میری جان کی حفاظت کرتا ہے، میری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ کپڑا پھٹ جائے، نکارا ہو جائے، جس مقصد کے لیے میں نے اتنی محنت کی، بازار سے خریدا، خرید کر کے درزی کو دیا، پیسے دے کر کے سلائی کروایا، وہ مقصد ختم ہو جائے، میں اسے ردی سمجھ کے پھینک دیتا ہوں۔ کس لیے؟ جس مقصد کے لیے خریدا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا۔ انسان کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان اتنا بے وفا نکلا۔ آج دیکھیے، اذان فجر بلند ہوتی ہے، وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کلمہ پڑھ کے اللہ کی اسلام کی یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا تھا، اذان فجر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ اس پکار سے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پکار کا مطلب نہیں آتا۔ احباب ذی وقار، اللہ اس پکار کے ذریعے ہمیں پیغام دیتے ہیں، فجر کے وقت میں میٹھی نیند سونے والے، تیری نیند چھوٹی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے محلات میں سونے والے تیرے محل چھوٹے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ بنگلات میں سونے والے تیرے بنگلے چھوٹے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ نرم گرم بستر میں سونے والے تیرے بستر چھوٹے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ آئیے، اللہ نے آسمان پہ یہ سیاروں کی دنیا سجائی ہے، 2500 کروڑ سیارے مل کر کے ایک کہکشاں بنتا ہے، اس کے نیچے اللہ نے 7 آسمانوں کو سجایا، 7 آسمانوں کے نیچے 7 بڑے اعظم ہیں، بڑے اعظموں میں سے بڑے اعظم ایشیا ہے۔ ایشیا میں کئی ممالک ہیں، کئی ملکوں کے اندر، اس میں ملک پاکستان ہے، پاکستان شہر میں 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں سے یہ پنجاب ہے، پنجاب میں کتنے شہر موجود ہیں، ان شہروں میں شہر لاہور ہے، شہر لاہور کی کئی سوسائٹیاں ہیں، اس میں آپ کی یہ سوسائٹی، اس میں کئی مساجد ہیں، یہ ایک مسجد ہے مسجد محمد رسول اللہ، اس میں کتنے نمازی ہیں، اتنے نمازیوں میں سے ایک نمازی کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اے اللہ ساری کائنات چھوٹی ہے، تیری ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ سبق یاد دلاتے ہیں، میٹھی نیند سو کر کے آ تو صحیح، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ نماز پڑھوں گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، تیرے بڑے جذبات تھے، لیکن میں انسان بے وفا نکلا، میں نے اللہ کی پکار کو سنی انسنی کر کے اپنی نیند کو ترجیح دی ہے۔ اللہ اکبر، وقت ظہر آیا، میں اپنے کام پہ موجود ہوں، دکان پہ موجود ہوں، بازار میں موجود ہوں، اسکول میں موجود ہوں، کالج میں موجود ہوں، مؤذن پھر یاد دلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے دکانوں میں بیٹھنے والے، بازاروں میں چلنے والے، گھروں میں بیٹھنے والے، اے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بیٹھنے والے، تیرے کالج چھوٹے ہیں، بازار چھوٹے ہیں، آ تو صحیح میرے بھائی، یہ بازار میں نکلا کس لیے؟ کامیابی حاصل کر لو۔ دکان پہ کس لیے آیا؟ میں مال کما کے، پیسہ کما کے کامیاب انسان بن جاؤں، میرے قسمت کا ستارہ چمک جائے۔ یہ اپنے کاروبار میں آتا ہے، بزنس کو چمکاتا ہے، اور اپنے کاروبار کو پھولتا پھولتا دیکھ کر کے جب یہ ریل پیل دیکھتا ہے، گاہک اس کے پاس موجود ہے، یہ نصیب بنانے کے چکر میں وقت ظہر کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ نصیب بنانے کے چکر میں اللہ کی پکار، جسے اللہ نے اسے نماز کے لیے بلایا تھا، اس کو ٹھکرا کے اس نے اپنی دکان کو، اپنی تعلیم کو، اپنے اسکول کو، اپنے کالج کو ترجیح دی۔ یہاں پر شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، وہی تو لکھتا ہے پتھر کا بھی نصیب، وہی تو لکھتا ہے پتھر کا بھی نصیب، کس پتھر کو ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ پتھر وہ بھی ہے جو تیری میری ٹھوکر پہ پڑا ہے، اور پتھر وہ بھی ہے جسے ہم ایک آنکھ دیکھنے کو بھی ترستے ہیں۔ قسمت کون بناتا ہے؟ ذرا بولیے تو صحیح، نصیب کون لکھتا ہے؟ میرے بھائی ذرا اس نصیب بنانے کے چکر میں میں نے وقت ظہر کو بھی ضائع کر دیا، وقت عصر آیا، پھر مؤذن نے یاد دلایا تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے وہاں پر کاروبار کے عروج کا وقت ہے، وقت عصر کو بھی ضائع کر دیا، اب مغرب کا وقت آیا، گھر بھی تو جانا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، سارے دن میں تھکا ہوا، تعلیم کو حاصل کیا، کام کاج کیا ہے، دکان کو چلایا ہے، فیکٹری کو چلایا ہے،
ہے گھر جانے کے چکر میں اس سفر میں اس نے وقت مغرب کو بھی ضائع کر دیا. احباب ذی وقار وقت عشاء آیا, اب کھانا بھی تو کھانا ہے, وقت بچوں کو بھی تو دینا ہے, اس چکر میں اس نے وقت عشاء کو بھی ضائع کر دیا. اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ایک سجدے کا انکار, ایک سجدے کا انکار شیطان کو شیطان مردود بنا دے اور قیامت تک کے لیے اسے دھتکارا ہوا ذلیل بنا دے, اور میں اتنے سجدوں کا انکار کر کے بھی کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کس چکر میں میں نے ساری نمازیں چھوڑی؟ نصیب اچھا ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ کا کھا کے, اللہ کی زمین بچل کے, اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, یہ تو نمازوں کا چھوڑنا ہے. میں اتنا گنہگار ہوں, میں نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے. اللہ اکبر, آج میں نے وراثت میں بہنوں کے حق بھی کھا لیے. آج میں نے اپنے معاملات میں دیکھی تنہائی میری پاک نہیں, بازار میں جاتا ہوں آنکھ پاک نہیں, بازار میں چلتا ہوں تو پاؤں پاک نہیں. میرے گھر کے معاملات میں کئی سال گزر گئے, میں بہن سے نہیں بولتا. کئی سال گزر گئے, بھائی سے میری صلح نہیں ہے. کئی سال گزر گئے, رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے. احباب ذی وقار, اتنے گناہ آج دنیا میں غلطی ہو جائے, رب کعبہ کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, ایک بار معافی مانگی جائے معافی ملتی ہے. باپ بھی معافی دیتا ہے, ماں بھی معافی دیتی ہے, رشتہ دار دوست احباب بھی معاف کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے انسان سے غلطی پہ غلطی, گناہ پہ گناہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں, یہاں تک کہ رشتہ دار کہہ دیتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں اس سے تعلق نہیں رکھنا, یہ گناہگار ہے, یہ غلط کام کرنے والا ہے. یہاں تک کہ جس رشتے پہ مان ہوتا ہے ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا یہ بیٹا ہی نہیں ہے. گناہ میرے اتنے. میرے بھائیو, یہ رب تعالیٰ کی محبت دیکھیں. میں نے رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا. فجر کو چھوڑا, ظہر کو چھوڑا, عصر کو چھوڑا, مغرب و عشاء کو چھوڑا. میں نے بہنوں کی وراثت کے حق بھی کھائے, میں نے رشتہ داروں کو بھی توڑا, قطع تعلق کی. میں گناہوں کی لسٹ بناتا چلا جاؤں. رب کعبہ کی قسم ہے, کائنات میں جب انسان کسی کو بھی جاننا چاہے سب سے بہتر انسان خود کو جانتا ہے. میری تنہائی کیسی ہے, میرے حلال مال کے معاملات کیسے ہیں, میری روزی کے معاملات کیسے ہیں, میری کمائی کے معاملات کیسے ہیں, میری رشتہ داری کے معاملات کیسے ہیں. اتنے گناہوں کے بعد بھی احباب ذی وقار میرے رب نے ہمیں خود سے جدا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندے. کون بندے؟ میرے گناہگار بندے, نمازوں کو چھوڑنے والے بندے, اللہ اکبر, شرک کرنے والے بندے اور اپنی نگاہوں کو پاک نہ رکھنے والے بندے. کون کون سے گناہ ہیں رب کعبہ کی قسم ہم میں جو نہیں پائے جاتے. اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندے. اللہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندے جو اپنی جان پہ تو ظلم کر بیٹھا ہے, زیادتی کر بیٹھا ہے, تو اس سے گناہ ہو گئے ہیں, خطائیں ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. ایک وقت پھر آتا ہے انسان کو شرمندگی ہوتی ہے, انسان کو احساس ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا, زیادتی کر بیٹھا, اے اللہ میرے تو گناہ اتنے ہیں, میری تو خطائیں اتنی ہیں, میری تو گناہ اتنے ہیں, میں کیسے تیرا سامنا کروں. میری زندگی گزر گئی, نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے, میری زندگی گزر گئی, نہ میری اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہے, میری زندگی گزر گئی, نہ میری بیوی کو قرآن پڑھنا آتا ہے, میری زندگی گزر گئی, نہ میرے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے. آج ذرا انالیسس کر کے دیکھیں, آج کتنے بڑی بڑی عمروں والے قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا.
ہم کون ہیں؟ مسلمان. وہ مسلمان کے جسے اپنی کتاب جو اس کے نبی پر نازل ہوئی اس کی تلاوت نہیں کرنی آتی. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم میں بھی اپنے بھائی سے اظہار خوشی کا کر رہا تھا. یہ جو اللہ نے مرکز دے دیا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کے گھر بہت بڑی نعمت ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. ایک انسان پیاسا بھی ہو، پیاس شدت سے لگی ہو، پاس سے چشمہ گزر رہا ہو، اس میں سے وہ پانی نہ پیے تو بہت بڑا بے وقوف ہے. اللہ کا گھر پاس ہو اور اسے موقع بھی ملے خود بھی پڑھنے کا، اپنے بیوی بچوں کو پڑھانے کا، اور اس کے بعد بھی اسے احساس نہ ہو تو قیامت کا دن ہوگا. اللہ نے سوال کرنا ہے اولاد دی تھی کیا کر کے لایا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں کام آتی ہیں، اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. ان میں سے نیک اولاد بھی ہے. میں ایک نوجوان سے ملا، اس کے والد کی وفات ہوئی تھی. اس کے والد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے گیا تو وہ زارو کتار رو رہا تھا، چیخے مار مار کے رو رہا تھا. سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے نوجوان کیوں روتے ہو؟ ہر انسان نے جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو نفس کا موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے. ایک شاعر نے بھی کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر جان کو پی کے رہنا ہے. والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر جان کو گزر کے جانا ہے. کیوں روتے ہو؟ اس نوجوان نے جو جواب دیا میرے بھائی کہیں وہ جواب میری اور آپ کی اولادیں نہ دے دیں. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میرا باپ فوت ہو گیا، مجھے اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے. ہم حیران ہوئے یہ کیسا نوجوان ہے اپنے والد کی وفات میں اسے افسوس نہیں ہے، اسے غم میں نڈھال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے غم تو اس بات کا ہے میں نے جس ملک میں کہا میرے باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا، جس کنٹری میں کہا اس نے بھیجا، جس شہر میں کہا، جس یونیورسٹی میں کہا، جس کالج میں کہا اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن مجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے اسلام کا، اتنی بھی میرے پاس تعلیم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے جنازے میں دعا کیا کروں، مجھے پتا ہی نہیں ہے. احباب ذی وقار لمحہ فکریہ ہے. اتنے گناہ، اللہ جی کتنے گناہ ہیں، نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا، نہ مجھے صحیح طریقے سے نماز آتی ہے، نہ میرے زندگی میں اللہ کا ذکر ہے، میں زندگی کو دیکھوں تو گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تقنطوا من رحمت اللہ. انسان کہتا ہے اللہ میری 50 سالہ زندگی گزر گئی، 60 سالہ زندگی گزر گئی، 40 سالہ 30 سالہ، اس میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہوں کے پہاڑ ہیں. اللہ فرماتے ہیں تیری زندگی کے سارے گناہ مل کر بھی میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. معاشرے میں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، کہیں بحث ہو جائے لوگ آپس میں کہتے ہیں جن کو شاید دین کا علم نہیں ہے تینوں اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اللہ نے تینوں معاف ہی نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ معافی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے. وہ رب تو وہ ہے جو کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا. اللہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں تیری زندگی کے جو گناہ ہیں میری طرف آ تو صحیح، قدم بڑھا تو صحیح، میرے سامنے ہینڈز اپ ہو کر کے، ہتھکڑی لگا کر کے اپنی پیشانی کو میرے سامنے چھکا تو صحیح. کام تیرا ہے ایک آنسو ندامت کا، شرمندگی کا نکالنا اور
اللہ فرماتے ہیں من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں رب کا وعدہ ہے میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ معافی کے ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یہ اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ کی محبت ہے. کس بندے کے ساتھ؟ جس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہے. اللہ اکبر. چیک بک کسی کے پاس ہو نا, ایک چیک پہ تھوڑی غلطی ہو جائے وہ چیک ضائع شمار ہوتا ہے. کتنی غلطیاں ہیں میرے نامہ اعمال میں, اس کو مٹانے کی اللہ نے قیمت کیا رکھی ہے؟ ایک ندامت کا آنسو, ایک ندامت کا آنسو. اتنے گناہوں کے بعد اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں میرے پاس آ تو صحیح, یہ دنیا ہے جو تجھے تانے دیتی ہے, ایک غلطی پر تجھے نظروں سے گرا دیتی ہے, ایک غلطی پر تجھ سے تعلقات توڑ دیتے ہیں. میرے در پہ آ جا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں رب تعالی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کس لیے؟ کیا ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے اس لیے اللہ نے معاف کرنا ہے؟ نہیں, اس کی صفت ہے انہو هو الغفور الرحیم, وہ بہت بخشنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. احباب ذی وقار, یہ اللہ کی محبت کا پہلا انداز ہے, اللہ کی محبت کا پہلا انداز ہے. اللہ اپنے بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا, اپنے آپ سے توڑتا نہیں ہے, جو اس کے پاس آ جاتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک مثال دے کے بات کو سمجھاؤں تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی. احباب ذی وقار, ہم کسی کے پاس کام کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور ہم شام کو جاتے ہوئے کہیں جی مزدوری پوری دہاڑی کی چاہیے, مل جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. رحم دل سے رحم دل انسان بھی کیوں نہ ہو, احباب ذی وقار ایسا احسان کوئی نہیں کرتا. آئیے اللہ کی محبت کا دوسرا انداز, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انسان نیکی, دوسرا احسان ہے انسان کی نیکی کی قدر اللہ کتنی کرتا ہے. اللہ کی محبت کا دوسرا انداز میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے, ایک انسان نیکی کرنے کے لیے سوچتا ہے, الجامع الصحیح کی روایت ہے, نیکی کرنے کے لیے سوچا میں یہ نیکی کروں گا, فلاں میرا غریب بھائی ہے اس سے مالی تعاون کروں گا, فلاں رشتہ دار ہے اس سے مالی تعاون کروں گا, فلاں مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے وہاں پر یہ چیز کا انتظام کروں گا, فلاں مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں ان کے لیے فلاں چیز کا انتظام کروں گا. کوئی بھی نیکی یہ ذہن میں سوچتا ہے, آقا فرماتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پایا, کرنا چاہتا تھا, اللہ صرف اس کے سوچنے کی وجہ سے وہ نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتے. ابھی کی نہیں ہے, ابھی کی نہیں ہے, صرف سوچا ہے, اللہ وہ نیکی لکھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت ہے, کیونکہ نیکی جنت میں جانے کا کرایہ ہے. میرے پاس کرایہ نہ ہو, میں یہاں سے بیگم کوٹ تک رکشے میں بیٹھ کے نہیں جا سکتا, یہاں پر ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک میں نہ جا سکوں بغیر کرایے کے, اور جو جنت میں جانے کا کرایہ نیکی ہے, میرے پلے ایک بھی نیکی نہ ہو اور میں کہوں جی میں جنت میں چلا جاؤں, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, دھوکے میں ہیں. اللہ جی آپ نے کہہ دیا سارے انسان خسارے میں ہیں, یہاں تو بڑے بڑے محلات کے مالک بھی ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بھی ہیں, بڑے بڑے ملکوں کے مالک بھی ہیں, پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بھی موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں سارے خسارے میں. اللہ جی کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا اور اس نے عمل صالح جمع کر لیے,
اس نے نیکیاں جمع کر لی، یہ انسان کامیاب ہے۔ احباب ذی وقار، آج نیکی بڑی مشکل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نیکی کی مثال پہاڑ پر چڑھنے والے انسان کی طرح ہے۔ ایک انسان پہاڑ پہ چڑھنا چاہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے، ایک ایک قدم اس کا اٹھا ہوا خطروں سے بھرا ہوا ہے، خطروں سے خالی نہیں ہے، لیکن ہر قدم اس کو اوپر بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح نیکی آج کے دور میں جہاں پر ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ہر طرف شیطان گناہوں سے انسان کو نصیب کر رہا ہے، نیکیوں سے دور کر رہا ہے، ایسے حالات میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہر نیکی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آئیے نیکی جمع کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غریب صحابہ آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا امیر صحابہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اب شکوے پہ غور کیجئے گا، میرا آپ کا شکوہ کیا ہے؟ میری ایک دکان ہے، ساتھ والے کی 2 ہو گئی ہیں، میرا ایک گھر ہے، ساتھ والے کے 2 ہو گئے ہیں، یہ ہماری فکریں ہیں۔ صحابہ نے کہا آقا امیر صحابہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ کس چیز میں آگے نکل گئے؟ آقا صحابہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے۔ فکر دیکھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کی توفیق انسان کو دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کا شکوہ سنا، آپ حیران ہوئے کہ کوئی کیسا شکوہ کرتا ہے۔ میرے صحابہ کی طلب دیکھیے، ان کی طلب دیکھیے، اور دین کے ساتھ نیکی سے پیار دیکھیے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ پہلے آپ نے یہ سوال کیا، میرے صحابہ امیر لوگ تم سے کیسے آگے نکل گئے؟ آقا ان کے پاس دولت ہے، وہ صدقہ بھی کرتے، ان کے پاس دولت ہے، وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت نہیں، ہم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد تم کر لیا کرو، اللہ اجر میں تمہیں ان کے برابر کر دے گا۔ اب ذرا تصور کریں، ایک انسان صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اللہ کے گھروں پہ خرچ کرتا ہے، مدارس پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، وہ حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، زکاتیں بھی نکالتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک طرف یہ نیکی کرنے والا عمل میں دونوں برابر ہے۔ آقا یہی تو لینے آئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد، غور سے سنیے گا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر تم پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اجر میں ان کے برابر کر دے گا۔ یہ نیکی ہے۔ احباب ذی وقار، اس حدیث سے مسئلہ یہ سمجھ آیا، اللہ کی محبت دیکھیں عمل کتنا ہے، 33 کی تعداد، انسان بڑے انہماک آرام سے بھی کرے 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن 10 منٹ میں انسان نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ کے برابر اجر حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، آئیے لمحہ فکریہ ہے، آخر میں سوال ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ بہانے دیتا ہے، میں کسی طریقے سے اپنے بندے کو معاف فرما دوں، کسی طریقے سے میرا بندہ بچ کر کے جہنم سے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن ہماری حالت وہی کی وہی ہے۔ آج ہم نے دولت، پیسہ، ہوس اور اس ایسی بہت چیزوں میں آ کر کے سکون ہم نے ڈھونڈا، دنیا کی رونقوں میں میں نے بہت ڈھونڈا ہے دل کے سکون کو، بازار کی رونقوں میں مجھے کہیں سکون نہ ملا یا رب تیرے سجدے کے سوا۔ احباب ذی وقار، آئیے ابھی بھی لوٹ آئیے، وقت باقی ہے۔ ایک سانس کی بھی میں اور آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس مسجد سے باہر بھی نکل جائے گی۔ خواہشیں کتنی بڑی ہیں،
ابھی بھی گھر سے کتنی کتنی خواہشیں اور گھر والوں کی ڈیمانڈیں لے کر نکلے ہیں، پوری کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کریں، اے اللہ جس طریقے سے تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں بھی تجھ سے ویسی محبت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے قیامت کے دن تو کہہ دے اس کا حساب نہیں لینا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علی الا البلاغ المبین۔ ڈاکٹر صاحب کے جمعے کا اعلان بھی تھوڑا سا بتا دیں، ہم دلہ یونیورسٹی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے مسجد کے حوالے سے ایک اعلان ہے، اور اس سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کے منظر کے حوالے سے آپ بہت کچھ سنتے رہتے، اللہ بڑے غصے کے اندر ہوں گے، یہاں تک کہ تمام انبیاء میں سے کوئی جرت نہیں کرے گا کہ اللہ سے کہہ دے کہ حساب شروع کر لے۔ سارے انبیاء جمع ہو کر کے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ سفارش کر دیں اللہ سے کہ حساب شروع کر لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سخت دن ہوگا، اور وہاں پر چھپنے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جہاں کوئی سایہ نہیں، اللہ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان کے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ ظہر پڑھ کے گیا عصر کی فکر ہے اسے، عصر پڑھ کے گیا مغرب کی فکر ہے، مغرب پڑھ کے گیا عشاء کی فکر ہے، کسی طریقے سے اللہ کے گھر میں چلا جاؤ، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن اسے اللہ کے گھر کی چیزوں میں سے بھی ایک ایک چیز کی فکر رہتی ہے۔ کوئی بلب تو خراب نہیں ہے، کوئی سپیکر تو خراب نہیں ہے، کوئی پنکھا تو خراب نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی جائزہ لیتا ہے، اس کا دل جڑا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے گھر کی چیزوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کہاں ہوگا یہ؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ آپ بھی جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ قیامت کے دن آپ ہاتھ کھڑا کریں، کون یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو جاؤں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔
احباب ذی وقار یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی. آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، میں نے کئی نمازوں کے بعد ریاکاری نہیں، اللہ کی توفیق سے عمر بھائی کے لیے نام لے کر دعا کی ہے، اور دیگر احباب جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ اربوں کمانے والے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہوں گے، وہ نیلی چھت والا جس سے کام لے لے. میرے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے گندے قطرے سے پیدا کی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی رحمت، کون؟ اللہ جو عرش پہ مستوی ہے، اس نے اپنے دین کے لیے مجھے اور آپ کو چن لیا. احباب ذی وقار، اس کے اوپر دوسرا لینٹر اس کی انشاءاللہ تیاری ہے. بھائیوں نے اس کے انتظامات کیے ہیں. ایک بھائی اس نے 5 لاکھ روپے بھی دیا ہے، اور بہت سے تقریباً کوئی 15-16 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 25 لاکھ کی ضرورت ہے. بہت سے کام جس میں سریا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے. آپ بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ میرے لیے، نہ انتظامیہ کے لیے، نہ کسی کے لیے، اپنے لیے. اپنے لیے کیسے؟ آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، جس نے دنیا کے اندر اللہ کے گھر مسجد کو بنایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کا گھر تیار فرمائے گا. تو آپ نے خصوصی طریقے سے جو بھائی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ عمر بھائی سے بعد میں ملاقات کر لیں. اب تعاون کتنا، کوئی کہے جی یہ نہیں میں اتنے دے سکتا ہوں، کوئی کسی کی جیب میں 100 روپے بھی ہو. ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے مال کا اعلان کیا جنگ کے لیے. اب یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کوئی گھر کا سارا سامان لے آئے، کوئی آدھا سامان لے آئے. ایک صحابی ایسے تھے، میرے بھائی نیکی کی قدر وہ اللہ کرتا ہے. ایک صحابی ایسا تھا، پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر دوڑا، دکان پہ دوڑا، ادھر دیکھا، کچھ نہیں ملا. ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے مٹھی بھر کھجوریں حاصل ہوئی. فجر کا وقت آیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا. آقا یہ قبول فرما لیں. آقا مسکرا دیے. کہا کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا آقا آپ نے اعلان کیا تھا، اور آپ کا ایک ایک حرف میرے لیے حرف آخر ہے. آپ کی بات کو ماننا میرے لیے اپنی جان سے بھی عزیز ہے. احباب ذی وقار، آقا علیہ السلام کو فرمانے لگا آقا میرے پاس کچھ نہیں تھا، ساری رات کی یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیں. آقا علیہ السلام نے اس کی محبت، نیکی سے چاہت، دین سے لگاؤ دیکھا. مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے اس ڈھیر پر اس طریقے سے بکھیر دیا. فرمایا میرے صحابی یہ سارے ڈھیر سے زیادہ افضل ہے. نیکی کی قدر وہ کرتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کر کے جائیں. بعد میں عمر بھائی سے آپ مل لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسرا اعلان انشاءاللہ العزیز، اگلا خطبہ جمعۃ المبارک ہمارے استاد جید عالم دین مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور مسجد نبوی کے مدرس بھی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سعادت حاصل فرمائی، مسجد نبوی میں وہ کلاس پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے وہاں پر. تو ان کا انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم صاحب انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک پڑھائیں گے. خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں. جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتے ہیں. اللہ ہمارا اٹھا ہوا دین کے لیے ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم زدني علما، رب زدني علما وزدني فهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بھائی نے اعلان کے لیے کہا ہے کہ اس مسجد میں الحمدللہ جس طریقے سے میں نے تعلیمی سسٹم اور اس کی اہمیت کا بھی جمعے میں ذکر فرمایا، ناظرہ کلاس کا آغاز ہو چکا ہے. تقریباً کچھ 7 8 9 بچے پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں. اہل محلہ سے، دوست احباب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اس کلاس میں پڑھنے کے لیے ضرور بھیجیں، اور ہماری وجہ سے وہ آئیں اور ہمارے بھیجنے پر وہ آئیں. ہمارا بھیجنا ایسے ہی ان کے لیے جس طریقے سے وہ ایک ایک حرف پڑھیں گے، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر بھیجنے والے کو ملے گا. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں دین سیکھنے سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے.